بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ جس دن فیصلہ آیا حق میں بھی آیا انشاءاللہ اور خدا نہ خواستہ خلاف بھی آیا، میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ۔ میں سیاست سے باز آیا۔ السلام علیکم۔ پاناما پیپرز کا فیصلہ کل جمعے کا روز ہے۔ پچھلے جمعے کو ججمنٹ ریزرو ہوئی تھی، 11:30 پر فیصلہ سنایا جائے گا اور جو اوریجنل بینچ تھا 5 رکنی، وہی بینچ دوبارہ بیٹھے گا، جس میں سے 2 ججز جسٹس کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار پرائم منسٹر کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے اور ان کا کیس ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے تجویز دیا تھا، ڈیکلیریشن براہ راست انہوں نے دے دی تھی، کیونکہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں، یا اسپیکر کو بھیجا جاتا ہے یا گیلانی صاحب کے معاملے میں جب اسپیکر نے ریفیوز کیا تھا تو براہ راست الیکشن کمیشن کو انہوں نے ریفر کر دیا تھا۔ اب باقی 3 جو ججز ہیں انہوں نے فیصلہ سنانا ہے، اور وہ فیصلہ جسٹس شائق عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان 3 میں سے اگر کوئی ایک بھی یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا جائے تو یہ فیصلہ پرائم منسٹر کے خلاف ایک میجورٹی ججمنٹ بن جائے گا۔ یونینیمس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ووٹ اگر چلا جائے ان کے خلاف تو 2 کا فیصلہ انہوں نے کہا پہلے سے ہو چکا، وہ ریوزٹ نہیں ہوگا۔ ہم پروگرام میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور چودھری نثار انہوں نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہ اعلان کیا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، پرائم منسٹر کے حق میں آئے یا خلاف آئے، وہ وزارت سے بھی استعفیٰ دیں گے اور ایم این اے بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ان کے ترجمان کی وضاحت آئی، لیکن بہت ویگ ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا، وہ آپ کو پروگرام میں سنوائیں گے بھی۔ جو پروگرام میں آج شرکا ہیں ہمارے ساتھ، ان کا آپ سے تعارف کروائی دیتا ہوں۔ اسٹوڈیو کے ساتھ ہیں شیریں مزاری صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ 5 رکنی اصل بینچ ہی دوبارہ بیٹھ رہا ہے، ہم تو سوچ رہے تھے باقی کے 3 ججز نے فیصلہ دینا۔ ملک صاحب یہ بالکل مناسب ہے، میں نے تو سب سے پہلے کہا تھا کہ 5 ججز کا بینچ ہی کرے گا۔ اس کی میں وجہ بتا دوں آپ کو، مختصر اور بڑی سمپل سی وجہ ہے۔ ایک پٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 29 آف 2016، عمران خان ورسز نواز شریف۔ ایک باقی شیخ رشید کی بھی ہے، سراج الحق صاحب کی بھی ہے، پر یہ ایک پٹیشن ہے، یہ کلب گیٹ ٹوگیدر۔ اب ان میں ایک پٹیشن میں نمبر 29 کو لے لیں، اس میں 2 فائنل فیصلے نہیں آ سکتے۔ فائنل فیصلہ ایک ہی آئے گا جو کل آئے گا۔ اگر یہ تصور کیا جائے کہ 20 اپریل کو فائنل فیصلہ آ گیا تھا تو اس کے بعد کوئی اور فیصلہ آ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ضابطہ دیوانی کی دفعہ 11 ہے، جس کو ریل جوڈیکاٹا کہتے ہیں، کہ دس میٹر ہیز بین جوڈیکیٹڈ اپون فائنلی۔ اس کے بعد اس کی کوئی ہیئرنگ، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب انہوں نے جے آئی ٹی بنائی اور وہ 3 ممبر بینچ نے کہا کہ اس کا فائنل فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، تو اب وہ فائنل فیصلے میں 5 ہی جج بیٹھیں گے تو فائنل۔ لیکن اعتزاز صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر فائنل ایڈجوڈیکیشن نہیں ہوئی تھی، حتمی فیصلہ نہیں آیا تھا، تو جب جے آئی ٹی کے اوپر یہ 5 روز یا 6 روز یہ پچھلا ہفتہ پورا جو آرگومنٹس ہوئیں، اس آرگومنٹس میں باقی کے 2 ججز کو بیٹھ کے سننا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کے وکلا یا ان کے بچوں کے وکلا کیا آرگومنٹس دیتے ہیں۔ وہ تو اس میں نہیں بیٹھے، انہوں نے تو نہیں سنا کہ نئی ایویڈنس کیا آئی ہے یا اس کے اوپر آرگومنٹس کیا ہوئی ہیں۔ نہیں، وہ تو ان کی جانب سے ان کا فیصلہ حتمی ہے۔ ان کا جو پہلے والا فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ اس پہ نظر ثانی کرنی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ نظر ثانی کرنے کے لیے تو پھر ایک اور ہی ضابطہ ہی اور ہو جاتا ہے، اور انہوں نے نہ جے آئی ٹی پہ بحث سنی ہے، وہ اپنا حتمی فیصلہ دے چکے ہیں۔ 3 ججوں نے چاہا کہ وہ اس میں مزید کچھ، اور وہ میجورٹی تھے، اگر میجورٹی نہ ہوتے تو 20 اپریل کا فیصلہ ہی حتمی ہو جاتا۔
اگر ایک جج ان کے ساتھ 2 کے ساتھ ہوتا تو. لیکن 3 ججز نے کہا کہ یہ حتمی نہیں, ہم اپنی رائے بنائیں گے, حتمی رائے پہ آئیں گے JIT اور ایویڈنس لے کے اور اس کو مزید دیکھ کے. تو اعتزاز صاحب کیا توقع کیا ہے فیصلے سے آپ کی, کس قسم کا فیصلہ آپ توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں ان میں سے ایک جج 3 ججز میں سے اس نتیجے پہ پہنچے جو 2 ججز پہنچے تھے پہلے, تو مائنورٹی جو ہے وہ میجورٹی ہو جاتی ہے. اب توقع کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ تینوں کے تینوں جج مثال کے طور پہ اگر وہی میجورٹی اور وہی تناسب رہتا ہے, وہی ریشو رہتا ہے, تو تینوں کے تینوں جا کے اگر اتفاق رائے سے نواز شریف کے حق میں کر دیتے ہیں تو وہ 3 ووٹ پھر اپنی خواہش بتا دیں, وہ بتانا آسان ہوگا آپ کے لیے. آپ کی خواہش کیا ہے, کس قسم کا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, فیصلہ تو قانون کے مطابق, آئین کے مطابق آنا چاہیے. اس میں تو میں کچھ نہیں دیکھتا. اور قانون اور آئین کیا کہتے ہیں؟ قانون اور آئین میں تو یہ بچ نہیں سکتے. ویسے میری رائے میں, میری سمپل رائے میں JIT کے بعد تو بالکل ہی بچ نہیں سکتے. پہلے بھی بچ نہیں سکتے تھے. پہلے بھی ان کی تضاد بیانیاں, اپنی تضاد بیانیاں, اب آپس میں بھی تضاد بیانیاں اور ہر ایک کے اپنے بیانات میں بھی تضاد بیانیاں. مختلف بیانات حسین نے جو دیے اس نے کہیں قطری خط کا ذکر نہیں کیا. 4 انٹرویوز دیے, 3 تقاریر. اعتزاز صاحب ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں آپ سے, کیونکہ ان کی تضاد جو انٹرویوز کے تھے وہ تو پبلکلی نون ہے. باپ بیٹے کا بیان نہیں ملتا, بچوں کے باپ سے نہیں ملتے, وہ تو خیر وہ ہے سامنے آبویس ہے, پبلکلی وہ نون ہے ان کے انٹرویوز اور تقریروں کی شکل میں. JIT نے MLAs حاصل کی, میوچل لیگل اسسٹنس, اور کچھ دستاویزات UAE سے جا کر وہ لے کر آئے, اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے کراس ایگزامن کیا تو اس کے نتیجے میں سامنے آئی. اس میں سے ایسی کون سی دھانسو چیز ہے جو بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے میاں صاحب کے لیے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ فورجریز ہے. جو فورجری, وہ جو کیلیبری فالٹ والی فورجری ہے, وہ تو بالکل ان کو مطلب مجرمانہ فیل ہے ان کی جانب سے, بالکل مجرمانہ فیل ہے. اگر وہ درست ہے تو وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے ایک جال سازی کر کے جعلی ڈاکومنٹ پیش کرنا جو 2016 یا 17 میں بنایا گیا اور دکھایا گیا اس پہ کہ یہ 6 فروری 2006 کا ڈاکومنٹ ہے. اتنی بڑی تو فراڈ اور فورجری شاید سپریم کورٹ کی تاریخ میں کوئی نہ ہو. پھر طارق شفیق نے جو ڈاکومنٹ سیل ایگریمنٹ دی ہے وہ نوٹرائزڈ ہی نہیں ہے. پھر جو ظفر حجازی نے ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کی ہے اس میں اصل بڑا ملزم تو میاں نواز شریف بنتا ہے, کیونکہ میاں نواز شریف ظفر حجازی نے کیوں کرنا تھا. اور میں تو سمجھتا رہا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بڑی نرم جا رہی ہے شریف فیملی پہ, جو ظفر حجازی کے ساتھ نواز شریف کو نامزد نہیں کیا اس FIR میں, کیونکہ ظفر حجازی نے اپنے طور پہ اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آ جانا تھا کہ چودھری. اعتزاز احسن صاحب بہت آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. یہاں جو اسٹوڈیوز کے اندر ہیں شیریں مزاری صاحب, آپ کی جماعت کے لیے بھی کل بڑا امتحان ہوگا. اگر آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ لوگ لڈیاں ڈال رہے ہوں گے, اگر پرائم منسٹر کے حق میں آیا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے تو واضح کر دیا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن جس طرح اعتزاز کہہ رہے تھے, جو آ رہی ہیں چیزیں, جو JIT کے بعد سپریم کورٹ کی ہیئرنگز ہوئیں, اس سے فوجری ہے, پرجری ہے, اس کے علاوہ آپ نے پوری چیزیں نہیں بتائیں اپنی ڈیکلیریشنز میں. اقامہ کا چکر ہے کہ کیا آپ امپلائی ہو سکتے ہیں کسی ملک کے جب باہر کی کمپنی کے, جب آپ پرائم منسٹر ہیں. اتنی چیزیں اور نکل آئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں مشکل ہی ہے کہ نواز شریف اب پرائم منسٹر رہ سکیں. بچنا مشکل, یہ خواہش ہے دل کی. مفتاح صاحب آپ بتائیے, حکمراں جماعت ہیں, کل آپ کے لیے بھی امتحان ہوگا اگر پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کے خلاف فیصلہ آ گیا. کل بڑے امتحانات ہیں اس ملک کے لیے, میرے خیال سے جمہوریت کے لیے بھی ایک امتحان ہے. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی ہے ایکچولی کہ یہ واپس 5 ممبر بینچ پہ چلے گئے, کیونکہ وہ اپنا فیصلہ تو دے چکے تھے اور وہ بینچ تو ڈیزالو ہو گئی تھی اور 3 ممبر بینچ بن گئی تھی. اور آپ نے جیسے خود فرمایا کہ ساری سماعت تو ان 3 ممبروں نے کری ہے, تو اب واپس تو اس کو 5 کو ریوائیو کرنا. خیر اینی وے میں لائر نہیں ہوں تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, لیکن یہ کہ عام
فہم لائرز کا یہ خیال تھا کہ 3 ممبر بینچ ہی فیصلہ کرے گی. مکسڈ اوپینین. ہم نے برسٹر فروغ نسیم سے پوچھا اور جسٹس شائق عثمانی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ لوگ غلط کہہ رہے تھے, 5 ہی نے فیصلہ سنانا ہے, بینچ ہی وہی ہے. یہ تو امپلیمنٹیشن دیکھ رہے تھے. یہ لیکن عموماً میرے خیال سے شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ اچھا پریپونڈنس کا یہ تھا کہ شاید 3 کرے گی, لیکن بہرحال اب سپریم کورٹ کی مرضی. کل ایک مطلب مشکل دن ہے. سپریم کورٹ پاکستان کے اندر کئی اگر یہ پرائم منسٹر کے خلاف جاتا ہے, آپ سٹنگ گورنمنٹ ہیں, آپ کے لیے پیش بندی کے طور پر کچھ انتظامات کرنے ضروری ہوتے ہیں, جس میں متبادل امیدوار کون ہوگا, نیا وزیر اعظم کون آئے گا, وہ آپ کو بہت چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے ہوں کہ پہلے فیصلہ آئے گا تو پھر کچھ کریں گے. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ سر, مسلم لیگ از اے ویری میچور پولیٹیکل پارٹی. وی ہیو ہیڈ دی ہمیں فشرز نظر آئے جماعت کے اندر. جب چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی تو ہمیں لگا کہ یہ اتنا یونٹی ہے نہیں جتنی نظر آئی. چودھری صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ریزائن کر دوں گا, لیکن دوستوں کے کہنے پہ, دوستوں کے جبر کے تحت, اور پیار بھی انہوں نے کہا کہ مطلب وہ پیار دوستوں کا تھا کہ ان کی دوستی کا بوجھ تھا کہ میں نے یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب ان کو آمادہ کرنے پہ تیار ہو گئے کہ فیصلے تک رک جائیے, فیصلہ آ جائے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے واپس لیا, اور میں میاں صاحب کو مبارکباد بھی دینے جاؤں گا, اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میری دعا ہے کہ سرخرو ہوں, اور کسی بھی صورت میں خلاف آیا تو فیصلہ مان لیں. تو وہ تو دیکھیں ہم نے کب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی ہے. پاکستان 2 لخت ہونے کی مثال دی. آپ کو ذہن میں ہوگا کہ اتنی بڑی, میرے خیال میں چودھری صاحب کے منہ سے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مشکل حالات والے جو آج انہوں نے ادا کیے. اور کورٹس پاکستان کے اندر, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر جو مارشاء اللہ لگا تھا, یا نواز شریف نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ مارشاء اللہ, یہ دوسری چیزیں. میں آپ کو پہلے ان کا بیان سنواتا ہوں, کیونکہ بیان کے متعلق اتنا ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ چودھری صاحب نے کہا کیا تھا. انہی کی اپنی زبانی سن لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ گفتگو کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. سنائیے گا پروڈیوسر صاحب. مگر جس دن فیصلہ آیا, حق میں بھی آیا ہے انشاءاللہ, اور خدا نہ خواستہ خلاف بھی آیا, میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا. میں سیاست سے میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا, میں ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا انشاءاللہ, جس روز بھی فیصلہ آیا. تو میں دوبارہ بھی اگر کہیں گے تو پلے کر دوں گا. وہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں کچھ کرنے جا رہا تھا دوستوں کے کہنے پہ, اور انہوں نے اس کے بعد جو پریس ریلیز بھیج دی انشاءاللہ جیسے ہی فیصلہ آیا دوبارہ پلے کریے. جس دن فیصلہ آیا, حق میں بھی آیا ہے انشاءاللہ, اور خدا نہ خواستہ خلاف بھی آیا, میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا. میں سیاست سے باز آیا. شیریں بی بی دیکھیں, میں نے بھی پوری ان کی سنی ہے پریس کانفرنس, اور کلیئرلی انہوں نے کہا, یہ تو نہیں کہا کہ میں پہلے استعفیٰ دینے جا رہا تھا, بٹ انہوں نے کہا میں بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہتا, اب میں رک گیا ہوں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا. پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ ڈیسیژن, انہوں نے کنڈیشنل کر دیا. انہوں نے یہ کنڈیشن کی. ایک بات میں کلیریفائی کروں, آئی تھنک کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اعتزاز نے بھی کلیریفائی کیا, اور ہمیں تو یہ تھا کہ 5 ممبر ہی کرے گا, کیونکہ ایک کیس پہ 2 ڈیسیژنز نہیں آ سکتی. تو وہ انٹرم ایک ڈیسیژن 2 ججز کی انہوں نے دے ریچڈ ڈیسیژن اور نے دے دی. انہوں نے کہا ابھی ہم نہیں کریں گے, ہم پہلے جی آئی ٹی بنائیں گے. تو اس واسطے ایونچولی جب سارا کچھ ہو گیا, ان 3 ججز نے اپنی مائنڈ میک اپ کرنی تھی آفٹر دا جے آئی ٹی, تو اب 5 بیٹھ کے پھر فائنل فیصلہ تو 5 کا ہوگا. بہرحال میری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں بدلیں گے, کافی گنجائش موجود ہے. یہ جو 5 اور 3 والی ہے کہ نون لیگ اس کے اوپر ریویو فائل کرے, کافی گنجائش بن رہی ہے اس کے اوپر. بٹ آپ کو پتہ ہے ریویو بھی انہی 5 ججز کے سامنے جاتی ہے سپریم کورٹ. لارجر بینچ کی بھی استدعا کر سکتے ہیں. نہیں, ریویو ابھی وہ لا چینج نہیں, 5 سیم بینچ رہے گا, انہی 5 میں ریویو انہی کے پاس جاتا ہے. سپریم کورٹ ہے اس کی جو مرضی, لیکن ریویو انہی کے پاس جاتا ہے. لیکن کیا آپ ریویو فائل کریں گے؟ سر پہلے فیصلہ تو آنے دیں. فیصلہ تو بظاہر جو ہمارا تاثر ہے وہ بہت زیادہ آپ دیکھیں, جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جاتے جاتے کہتی تھی ابھی بھی کچھ دے دیں, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی موقع ہے, یہ کہہ کے جا رہے تھے. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی میاں نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے, یا جن لفظوں میں آپ بیان کر رہے ہیں نا, ان لفظوں میں ججوں نے نہیں کہا. ابیوز آف آفس کا الزام نہیں, اسی لفظ میں کہا ہے کہ ابیوز آف آفس کا کہیں پر بھی وہ نہیں ہے. جو پرائم منسٹر کے وکیل آرگومنٹ دے رہے تھے, جسٹس عظمت شیخ صاحب میرے خیال میں انہوں نے دہرا کے کہا کہ نوٹڈ پوائنٹ اور آگے بڑھیے, تو اس کو آپ جیسے مرضی ٹویسٹ کر لیں. We understand that there is no accusation of abuse of office, یہ انہوں نے کہا ہے. دیکھیں یہ جو ہے اور پبلک آفس ہولڈر, یہ پبلک آفس ہولڈر ابیوز کے ضمن میں آتا ہے. کل یہ فیصلہ آ جائے گا, اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے, وہ مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو, لیکن یہ فائنل اتھارٹی ہے. اگر پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آیا تو ریویو میں جائیں گے یا ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیں گے؟ سر پہلے فیصلہ آئے گا, اس کی دیکھیں گے نا اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں, فیصلہ پارٹی نے اس کے اوپر فیصلے نہیں لیے ہوئے.
آپ فیصلہ جب تک پارٹی نہیں دیکھے گی تو پارٹی کیسے, جب تک لیگل وکلا فیصلہ نہیں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ریویو کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ. اچھا, اس میں پیش بندی عام طور پر تو انڈیویجول بھی کرتا ہے, تو ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, آپ لوگوں نے پیش بندی میں کوئی اینٹیسپیشن میں پلان اے, پلان بی, پلان سی تو کچھ پلان کر کے رکھا ہوگا نا؟ اگر سمجھ مفتاح اسماعیل صاحب صبح وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, اگر ایسا فیصلہ آ گیا, یہ بھی آپشن ہونی چاہیے نا پاس. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا وہ تو آبویسلی ہم سارے لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ ماننا ضروری ہے, ورنہ تو اس ملک میں انارکی ہو جائے گی. لیکن سپریم کورٹ کہ عموماً فیصلے جو ہے, بہت اچھا آپ نے بولا کہ ہم سب پہ ماننا لازم ہے, نہیں تو انارکی ہو. بالکل, پارٹی کا بہت اچھا یہ بالکل پارٹی کی اس میں. لیکن ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے جب بھی فیصلہ کیا, فیصلے ہمیشہ صحیح ہی ہوں گے, آئی ایم شیور, لیکن کبھی جمہوریت کے ساتھ نہیں کیا ہے, چاہے وہ بھٹو صاحب کے اس میں ہو یا میاں نواز شریف کے اوپر ماشاءاللہ ہو. تو کل دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم فیصلہ سپریم کورٹ کا مانیں گے, بنوان مانیں گے. بابر روان صاحب السلام علیکم. 5 رکنی بینچ بیٹھنے جا رہا ہے, ہم سوچتے تھے یہ 3 والوں نے فیصلہ دینا ہے, یہ تھوڑی سی کہانی ہمیں کھلی نہیں ہے پوری طرح سے, آپ بتائیے. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سمیت وہ سارے لوگ جنہوں نے احتساب کی 126 روزہ دھرنا, 126 روزہ ہیرنگ میں اپنا قومی کردار ادا کیا, آج ان کے لیے اطمینان کا دن اور میری طرف سے ان کو خراج تحسین کا دن ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو فیصلہ تھا اس کی کمپوزیشن آپ سمجھیے, چیف جسٹس کے پاس کمپوزیشن کا اختیار ہے کہ وہ بینچ بناتے ہیں, کتنا بنائیں. بینچ ہمیشہ آڈ نمبرز کا ہوتا ہے تاکہ اگر 2 برابر ہو جائیں تو پھر ریفری جج کو نہ بھیجنا پڑے, اس ایونچویلٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے. یہ جو بینچ بنا اس میں سے 3 حصے ہو گئے جب فیصلہ آیا پیناما کیس کا. 2 نے کہہ دیا نواز شریف نااہل ہیں. تیسرے جو تھے اعجاز الحسن صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہل میٹل کا اور ایس ڈی ٹی کا نہ ثابت کر سکے کہ ان کو کس طرح سے پیسے ملے سے اور لیجیٹمیسی نہ ثابت کر سکے, اور ساتھ یہ کہ وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس سفیشینٹ مینز ہیں, اور اپنے مینز ہیں, تو پھر وہ 62-63 کی ذات میں آئیں گی. کیا اس وقت ایف زیڈ ڈی کا معلوم تھا جج صاحب کو؟ دیکھیں نا جی, معلوم تھا نا جی, ساری دنیا کو معلوم تھا. کیپٹل ایف زیڈ ڈی کا ان کی ججمنٹ میں ذکر تھا جی, آپ دیکھ لیجئے. جسٹس اعجاز الحسن کی ججمنٹ میں کیپٹل ایف زیڈ ڈی کا آپ کہہ رہے ہیں ذکر ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, اور ساتھ 62-63 بھی موجود ہے. صحیح. اب آ جائیے ملک صاحب تیسرے حصے پہ. تیسرے نے کہا, جس میں 3 شامل تھے, اور انہوں نے فردر پروب کے لیے کہا. اعجاز الحسن صاحب نے, دوسرے 2 نے بھی کہا کہ فردر پروب کر لیتے ہیں. فردر پروب میں 13 سوال آ گئے. اس کے لیے جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا, جے آئی ٹی کی جب کمپوزیشن ہوئی تو وہ بینچ تھا, اس کو کہا گیا امپلیمنٹیشن بینچ, یعنی یہ عمل درآمد بینچ تھا. یہ اس 5 رکنی بینچ میں سے ایک حصہ نکلا, اور اس کی نظیر پہلے سے موجود ہے عدالتی. جو فیصلہ آیا تھا توہین عدالت کا یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایز پرائم منسٹر, اس کی آپ کو یاد ہے امپلیمنٹیشن کے لیے بینچ علیحدہ بنا تھا, فیصلہ دینے والا بینچ کوئی اور تھا. اس میں چونکہ فردر انویسٹیگیشن اکنامک کرائم کا فیصلہ نہیں تھا, توہین عدالت کا تھا, اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کوئی پروب انہوں نے اپنی طرف سے نہیں. اچھا, اگر اس کی نظیر دینی ہو, یہ بابر صاحب آپ نے بڑی اچھی چیز یاد دلائی ہے, آپ نے درست کہا, جو امپلیمنٹیشن بینچ تھا گیلانی صاحب کے کیس میں وہ بعد میں بنا تھا, یہ نظیر اس کی وہاں سے لی گئی ہے. جی ہاں, ایگزیکٹلی پریسیڈنٹ ہے, رپورٹڈ ہے, ان چیلنجڈ ہے, ان ریبٹڈ فیصلہ ہے, اٹ از ہولڈنگ دی فیلڈ رائٹ ناؤ. اچھا, اب اس کا ایک اور پہلو یہ ہوا کہ جب یہ 5 رکنی بینچ نے اپنی انویسٹیگیٹو پروسیس جو اپنی تسلی کے لیے تھا, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں یہ جو مقدمہ ہے عمران خان بنام نواز شریف نہیں ہے, پاکستان بنام نواز شریف ہے, اور ایڈورسوریل یعنی مخالفانہ یہ کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی. 184(3) میں انکوزیٹوریل تحقیقاتی پروسیڈنگ ہوتی ہے. اس لیے جے آئی ٹی کا فیصلہ بھی قانون اور آئین کے مطابق تھا. جب جے آئی ٹی کا کام مکمل ہو گیا تو جے آئی ٹی ہو گئی فنکٹس آفیشو قانون کی زبان میں, کہ ان کا دفتر خالی ہو گیا. اسی لیے وہ دفتر خالی کر کے سامان سپریم کورٹ کے حوالے کر کے باکسز دے کے وہ اپنے اپنے دفتروں میں واپس چلے گئے. اچھا, جب اس کے بعد کیس لگا پچھلی تاریخ کے اوپر, تو اس وقت انہوں نے امپلیمنٹیشن بینچ کا نہیں لکھا تھا, جو سی ایم اے تھی وہ نہیں لگائی تھی, انہوں نے بینچ کا حوالہ دیا تھا. اور اس لیے کہ وہ امپلیمنٹیشن کا پروسیس مکمل ہو چکا تھا, اس میں صرف انہوں نے آرگیومنٹس اس امپلیمنٹیشن کے پروسیس پہ سنے. اس کے بعد آج پہ آ جائیے. کل میں نے رات کو مجھے سوال ہوا, آج بھی بلکہ زبردستی کیمرہ مینوں نے کہا, ہمیں روز ڈانٹ پڑتی ہے, بائل کیمرہ مین لے جاتے ہیں خبر, آپ لوگ بات کرتے ہیں, ہم سے بات کریں, حالانکہ سپریم کورٹ کے اندر پابندی ہے. مجھے مجبوراً رک کے کہنا پڑا.
انہوں نے کہا جی لسٹ آ گئی اگلے ہفتے کی تو کیا کہیں گے, آپ کے پاس بھی کلپ ہوگا, سما والے وہاں پہ تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کے چانسز ہیں ابھی بھی 80% سے زیادہ کہ سپریم کورٹ رات کو لسٹ دے, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے سینئر وہ سنا ہم نے آپ کا, وہ آپ کی توقع درست تھی کہ انہوں نے سپلیمنٹری کاز لسٹ میں ڈال دیا. توقع کیا ہے فیصلے کی؟ لاسٹ کویسچن کا میرا جواب یہ ہے جی کہ اگر آپ 10 کہیں نا اس میں سے چانسز کہ یہ 10 نمبر ہیں, اس میں سے میں کس نمبر پہ اپنا ہاتھ رکھوں گا کہ 100% یعنی 10/10 ہے یا 10/9 ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں 10 کے بہت قریب ہوں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ 13 سوالوں کے جواب انہوں نے JIT میں نہیں دیے. 14واں سپریم کورٹ نے 3 دن کیا, انہوں نے کہا ابھی لے آئیے قطری کے شہزادے کا وہ اکاؤنٹ نمبر جس سے منی کی ٹرانزیکشن اور ٹریل ثابت ہوتی ہے, آپ کا کیس ابھی خارج کر دیتے ہیں. اچھا ایک کامنٹ میں نے سنا آپ کا, اگر کہیں تو میں اس پہ ایک کامنٹ میں کر دوں. اگر آپ کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف بڑا 10/10 آپ پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں؟ جی پہلے ہی دیکھیے نا, جو فیصلہ پہلے آ چکا ہے وہ تقریباً 45% تو پہلے ہی آ چکا ہے نا, 55% رہتا ہے. 3 ایک طرف ہیں, 2 ایک طرف ہیں, تو اس میں اگر ایک بھی اور دوسری طرف چلا جاتا ہے تو فیصلہ تو 10/10 کا ہو گیا نا. اچھا ایک کامنٹ میں اور کرنا چاہتا ہوں. تاریخ درست کرنے کے لیے ندیم ملک صاحب اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ تو بڑی ہسٹورین خود بیٹھی ہوئی ہیں, دوسرے بھی قابل احترام ہیں. جب یہ کہا گیا کہ جتنے بھی فیصلے سپریم کورٹ سے آئے نواز شریف اور شہید بھٹو کے خلاف, وہ فیصلے ان کے خلاف آئے. شہید بھٹو کی حد تک تو میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں, لیکن جو فیصلہ تھا نسیم حسن شاہ صاحب کا, انہوں نے تو نواز شریف کو ری انسٹیٹ کر دیا, تو کیا وہ فیصلہ غلط تھا؟ تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ بابر روان صاحب. مفتاح صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. میں سچ یہ کہہ رہا تھا کہ فیصلہ عموماً جو تھا وہ سمجھ لیجیے کہ جمہوریت کے اس پہ نہیں آیا, ویدر جو شروع سے آپ دیکھ لیں پاکستان میں. لیکن اب یہ تو بہرحال, لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ تو ہم مان رہے ہیں. ہم نے تو کہا ٹوٹی تھی, سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ کیا تھا, اور ٹھیک ہے, لیکن ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب صحیح ہے, لیکن عموماً جمہوریت کے خلاف گیا. دیٹس آل. دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, جوڈیشری کے بھی حالات بہت بدل گئے ہیں آفٹر دا موومنٹ فار ریسٹوریشن. ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے, ہمارے ہاں فوجی وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے جو کہ شہید بھٹو کے وقت ہوئی تھی. تو ٹائمز ہیو چینج اور ہمیں وہ ریکگنیشن کرنی چاہیے. اس واسطے دیکھیں ایک انسان پہ اگر کرپشن کے یا منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں, وہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے کیس, یہ کیس جمہوریت کو سٹرینتھن کرتا ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک قریب آ گیا. مفتاح صاحب آپ نے جو نکتہ اٹھایا ہے میں چاہوں گا اس کے بریک کے بعد مزید الیبوریٹ کریں, کیونکہ آپ نے کہا کہ عام طور پر سپریم کورٹ جمہوریت کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی. جتنے مارشل لاء لگے اس کے لیے نظریہ ضرورت یہی چیز تھی, لیکن اس وقت مارشل لاء انڈر کوسچن نہیں ہے. اس وقت کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے. پاناما کسی جنرل باجوہ نے نہیں نکالا, نہ کہیں آپ پارا میں بیٹھ کے اس کے پیپر چھاپے گئے ہیں, یہ کہیں اور سے آیا تھا. میں ایک بریک لے لوں, میں بریک کے بعد پوچھوں گا آپ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا جی, شارٹ بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کا آپ نے آرگومنٹ دیا تھا پروگرام کے بریک سے پہلے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا جب ICIJ نے وہ ڈاکومنٹس لیک ان کو ملی اور وہ چھاپی, سپریم کورٹ میں چلا گیا. کیا اس کے اندر فوج کا کوئی کانسپیریسی والا آپ پارا کا ٹپیکل ہوتا ہے نا رول حکومتیں گرانے کا, وہ تھا؟ نہیں تھا. دیکھیے ICIJ سے کسی بھی پاکستانی آرگنائزیشن کا کیا تعلق ہے؟ نیوز اخبار نے کرا ہے, جس کو عموماً انہوں نے بائیکاٹ کرا ہوا ہے, اور یہ سب کہتے ہیں کہ کیونکہ جو بھی خان صاحب کے خلاف لکھتا ہے یا نیوٹرل بات کرتا ہے وہ تو لفافے والا ہوتا ہے. تو اس اخبار کے کسی کورسپونڈنٹ عمر صاحب لے کے آئے تھے, عمر چیمہ. تو ICIJ انٹرنیشنل لیگ تھی پاکستان میں, ان کے نمائندے 4,000 پاکستانی یا 400 پاکستانی, 450 پاکستانی تھے. اس کے بعد جب آف شور کمپنیز نکلی تو دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی نکلی ہے. ہم کو کہتے تھے کہ میاں صاحب نے 13 کروڑ روپے اپنے بچوں کو گفٹ دیا یا لیا,
پتہ چلی کہ جہانگیر ترین صاحب نے 100 کروڑ روپے دیے 1.2 بلین پرائم منسٹر کو گفٹ ملے جی تو انہوں نے کچھ 100 کروڑ روپے سے جہانگیر ترین نے 10 ٹائمز کچھ گفٹ دیا ہوا ہے میرے خیال سے. But those have been mentioned and the children have paid tax on it. That's the difference. گفٹ پہ ٹیکس نہیں ہوتا, گفٹ پہ ٹیکس نہیں ہوتا. نہیں وہ تو وہ جو پنجابی کا مسئلہ نہیں کہ آپ کا کتا کتا ہے ہمارا کتا ٹامی, وہ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کی وہ ہے آپ کی آف شور کمپنی ہے. صاحب نے انلیگیلٹی کی ہو, ٹیکس ایویژن کی ہو, تو یہ ایگزیکٹو اور ایف بی آر کو اختیار تھا کہ تین صاحب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے. نہیں ڈالا تو اب آگے چلے ہماری کوتاہی تھی, چلے ایک منٹ یہ مانتے ہیں کہ ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نے ان کو جیل میں ڈالا, لیکن انہوں نے تو اپنے ساتھ بٹھا کے رکھا ہے نا. اگر وہ آدمی ٹیکس چور ہے, اگر وہ ابھی پکڑ لیں, اگر وہ پارٹی سے تو نکالیں, یہ اپنی پارٹی سے نکالیں. اگر آف شور کمپنی بری ہے تو پھر عمران خان کی آف شور کمپنی بری نہیں ہے, جہانگیر ترین کی آف شور کمپنی بری نہیں ہے. اگر گفٹ برے ہیں تو جہانگیر ترین کے گفٹ برے نہیں ہیں. ریمارک دیا جہانگیر ترین کے اوپر کہ انہوں نے والنٹیرلی وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اور جو بھی پیسے آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہیں؟ نہیں میں سب بتا رہی ہوں, کہتا ہوں جو لا وائلیٹ کیا اس کو پکڑ لیں. اچھا بٹ وہ صادق ہے, یہ چیف جسٹس کا ریمارک ہے, میں نہیں کہہ رہی. ہم کہتے ہیں جس نے غلطی کی ہے پکڑے. آج ترین صاحب آپ سے بہت خوش ہوں گے. ہماری پوزیشن یہ ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے آپ پکڑے, لیکن پی ایم کا نواز شریف کو جسٹیفائی نہ کریں. اتنی میری گزارش سن لیجیے کہ وہ خود انہوں نے والنٹریلی واپس نہیں کیے تھے. ایس سی سی پی نے ان کے اوپر انکوائری شروع کری تھی, ایس سی سی پی کے لوگ ان سے ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے مالی گزارش سن لیجیے کہ انہوں نے اپنے مالی اور ڈرائیور کے نام کے ساتھ ان کا کھاتا ہے جو انہوں نے ایس سی سی پی سے ڈیل کی, اور جب یہ منسٹر تھے انہوں نے ایس سی سی پی سے ڈیل کری, پیسے واپس کیے. اچھا, اور پیسے کیوں واپس دیے؟ کیونکہ انہوں نے یہ شوگر مل خرید رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ خریدے, کیونکہ ہوتا یہ رول یہ ہوتا ہے, میں بتا دوں لوگوں کو, رول یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 50% ندیم ملک سے خرید رہے ہیں تو جو بھی اسٹاک مارکیٹ ہے سب کو وہی پرائس دینی پڑے گی, رادر دین گیونگ دی کامن شیئر ہولڈر سیم پرائس. انہوں نے سستے خرید لیے اپنے مالی اور ڈرائیور کے نام پہ اور پیسے رکھ لیے. جب ایس سی سی پی تو یہ بند کرا دیا. اچھا میری بات سنیں, قانون اس وقت توڑا تھا لیکن بند کرا دیا. لیکن بات یہ کہ مورلی غلط ہے. اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انسائڈ ٹریڈنگ بری ہے تو جہانگیر ترین کو اپنے ساتھ کیوں بٹھایا؟ قانون توڑا ہے تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر یہ مورلی برا نہیں ہے, اگر انسائڈ ٹریڈنگ بری نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر انسائڈ ٹریڈنگ بری ہے تو جہانگیر ترین کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ گفٹ دینا بچوں کو برا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے انہوں نے غلط کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ انسائڈر ٹریڈنگ غلط ہے. انسائڈر ٹریڈنگ جسٹیفائی نہ کریں. He paid the money back. Why was he not proceeded against? لیکن آپ نے جرم کیا تو آپ کو پکڑنا چاہیے. ہم کہتے ہیں جس نے بھی غلط کام کیا قانون اس پہ لاگو ہو, لیکن آپ اب ڈائیورٹ نہ کریں. آپ تو کوئی کاغذ ہی نہیں دے سکے, منی ٹریل نہیں دے سکے, خدا کا خوف کریں. چودھری نثار علی خان انٹیریئر منسٹر اور بڑے طاقتور انٹیریئر منسٹر ہیں. پرائم منسٹر کے بعد دوسرے تگڑے بندے جو نون لیگ کے بھاری بھرکم ہیں, اگر 2-3 بندے میں نام لوں نا تو ڈار صاحب اور چودھری نثار کے نام آئیں گے, اتنے تگڑے ہیں وہ. تو انہوں نے ایک سازش کا کانسپریسی کا تذکرہ کیا آج اپنی پریس کانفرنس میں, جو بڑی کافی خطرناک قسم کی وہ انڈیکیشن دے کے گئے, اور اس کو پاکستان کے 2 لخت ہونے والے سانحے کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ 2 جنرلز کو اور 2 سویلینز کو پتہ ہے, اور ایک میں خود ہوں. دکھائیے گا ان کا سٹیٹمنٹ, پھر اس کے اوپر رد عمل لیتے ہیں. اس وقت میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں, اور 2-3 اور لوگ جانتے ہیں, جس میں 2 فوج سے ہیں, 2 سویلینز ہیں. مطلب ظاہر ہے ہیرارکی میں نام کسی کا نہیں لیتے. اس وقت ملک شدید خطرات سے دوچار ہے. یہ 4-5 لوگوں کو پتہ ہے جس میں میں شامل ہوں. ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے. چودھری نثار کہتے ہیں کہ ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے. جنرل مصطفیٰ, یہ کون سی ایسی کانسپیریسی ہے جو 2 فوجی جنرلز کو پتہ ہے اور 2 سویلینز کو اور 5ویں چودھری نثار کو پتہ ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے. دیکھیے ملک صاحب, کافی ایسے انڈیکیشنز ہیں. ایک تو دیکھیے داعش کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے, اور یہ سوائے ہمارے میں خیال ساری دنیا اس کو نوٹس بھی کیا ہے, اس پہ بات چیت بھی ہوئی ہے, لیکن ہم نے اس کو زیادہ آگے لے جانے کی کوشش نہیں کی. بھارت نے جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری کو گرم کر رکھا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. پھر بھارت افغانستان میں بیٹھ کر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. اور ان سب کے اوپر دیکھیے, جب امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت جس طریقے سے 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبے کا حصہ بن کے اس دنیا میں ایک طاقت کے طور پہ ابھرے, یہ امریکہ کو منظور نہیں ہے. یہ
تو جنرل صاحب آپ کا خیال ہے یہ جو افغان بارڈر کے اس پار بالکل ہمارے بارڈر کے قریب داعش کی کنسنٹریشن ہوئی ہے، آپ کا خیال ہے کانسپریسی کے تحت پاکستانی بارڈرز کے قریب اس کو کنسنٹریٹ کروایا گیا ہے تاکہ پاکستان کا وہ علاقہ انسٹیبل ہو جائے؟ جی بالکل، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور بہت عرصے سے میں یہ بات کہتا آیا ہوں کہ امریکہ بہادر جس نے داعش کو جنم دے کے اس حد تک پہنچایا ہے، اب ان کو وہاں پر تو ان کو نقصان پہنچا تھا، لیکن افغانستان کے اندر لا کے ان کو ایک طرف طالبان سے اور دوسری طرف پاکستان کے سر پہ بٹھا دیا۔ لیکن ایک میں آپ سے اور بات، لاسٹ کوسچن ایک اور پوچھ لوں، اگر چودھری نثار کو، پرائم منسٹر کو اور جنرل باجوہ کو یہ بات پتا ہو کہ داعش کو اس لیے پاکستانی بارڈرز پہ بٹھایا گیا ہے کہ ہمارے حالات خراب کریں، تو ہمارے اندر جو داعش کے ہمدرد عناصر موجود ہیں، سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں، ان کو تو ہمیں اوور نائٹ 24 گھنٹے سے پہلے کرش کر دینا چاہیے، وہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ جو ہماری جو سیاسی کمزوریاں ہیں، جو سیاسی طور پہ پاکستان اس وقت تقریباً انسٹیبل نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ایک افسانہ ہے، اور ہمیں اس کے خلاف موو کرنا چاہیے تھا، بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جب فیصلہ آ جائے، جو بھی بنے ہمارا مستقبل کا جو بھی لاہ عمل بنے، اس میں یہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اندرونی طور پر ختم نہیں کریں گے یہ خطرہ جنرل مصطفیٰ بہت شکریہ آپ کا۔ شیرین بی بی، یہ میرے خیال میں آپ نے ایڈریس کرنا چاہیے، میں اگر ہوں اور مجھے پتا ہو کہ یہ گھر کو خطرہ ہے تو پہلے تو اس کو پکڑنا چاہیے جو گھر کے اندر سے وہ لنکا ڈھائے گا، پہلے تو اس کو مکاؤ۔ ندیم پرابلم کیا ہوا ہے، جب سے پینما کا شروع ہوا ہے حکومت پیرالائزڈ ہے، کوئی کام نہیں کر رہی، کوئی دیکھیں ایل او سی پہ جو حالات پینما سے پہلے بھی سیکٹریین آؤٹ فٹس کا موو نہیں کیا نا، لیکن اب تو آپ بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے، چیزیں جو گڑبڑ ہو رہی ہیں، یہ فرض بنتا ہے حکومت کا، یہ کام نہیں ہے حکومت کے منسٹرز کا کہ روز سپریم کورٹ میں بیٹھیں اور پھر آ کے گالی گلوچ باہر کریں، ان کا کام ہے اپنی منسٹری سنبھالیں۔ کوسچن کے اوپر آپ کو لے کے آؤں، فاٹا ایریاز میں آپ نے ملٹری آپریشن کر لیے اور آپ بڑا خوش ہو گئے کہ آپ نے کام کر لیا، سیکٹیرین کے خلاف کیا کیا؟ نہیں دیکھیں کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہیں موو کر رہے یہ بھی سوال ہے، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ تو چودھری صاحب کو جواب خود دینا چاہیے، دینا ان کو چاہیے، بجائے اس کے کہ میڈیا کو اور قوم کو بتا رہے ہیں کہ بہت خطرہ ہے، آپ بتائیں آپ کر کیا رہے ہیں اس خطرے کو میٹ کرنے کے لیے؟ اور پلیز ایک بات اور، یہ ایک تو سیاسی سے کیا کہتے ہیں پیرالائسس ہے حکومت کا، دوسرا دیکھیں ملٹری ایکشن بائی اٹ سیلف کبھی نہیں دہشت گردی کو کنٹرول کر سکتا، کیونکہ ملٹری ایکشن ہولڈنگ ایکشن نہیں کر سکتا۔ آپ نے فاٹا میں فوج بھیجی، لوگ وہاں سے پھسل گئے، پورے پاکستان میں پھیل گئے، کارڈن آف تو ہوا نہیں، تو ملٹری آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو سویلین ایکشن بھی کرنا ہوگا، آپ کو بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ آئی تھنک کہ ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے کہ ایک وائڈ اسپریڈ کنسنسس ہونا چاہیے نیشن کے اندر، اور جب پی ٹی آئی جیسی جماعت جا کے جے یو آئی سمیع الحق کو جا کے اور ان کے مدارس کو پیسے دے کے آتی ہے جو کہ سیکٹرینز کی پشت بنائی کرتے ہیں یا طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پنجاب ہاؤس میں سارے بینڈ آؤٹ فٹس آ کے بیٹھے تھے، چودھری دونوں جماعتوں کو ساتھ جوڑنا چاہیے، نون کو بھی اور ان کو بھی۔ کون بیٹھا تھا پنجاب ہاؤس میں؟ کم از کم پارسا نہ بنے، کیونکہ ان کا اس میں آپ دونوں کو پارسا بننے کی ایکچولی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اور جو دوسری بات ہے کہ دیکھیں رد الفساد شروع ہوا ہے جب سے کچھ عرصے میں خاص 5-6 مہینے ہو گئے، اور اس کے اندر دے آر ٹیکنگ ایکشنز۔ کل آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر میں خاص 20 یا 21 لوگ پکڑے گئے، کراچی کے اندر 2-3 لوگ مارے گئے، تو دے آر ڈوئنگ اٹ، اٹس ناٹ جب وہ بم پھوڑتے ہیں رات کو جا کے آپ کہیں کہ ہم نے 21 بندے اٹھا لیے ہیں تو آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ۔ نہیں، اب نوبڈی سیٹسفائیڈ، دیکھیں مجھے کنسرن ہے کہ آپ کو جن لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی تھی، جن کو آپ کو اٹھانا تھا سیکٹرین آؤٹ فٹس کو، آپ نہیں اٹھائے، آپ نے 2 دن کا آپ کڑے پہنائیں گے، جیو فینسنگ کر لیا، ہم ان کو موو نہیں کرنے دیں گے، ان کے اکاؤنٹ فریز کر لیں گے، پھر آپ ڈیفینسو پہ ہو گئے۔ نیب کے تحت 1 لاکھ لوگوں کا اریسٹ ہو چکا ہے، 15,000 لوگوں کو تو لاؤڈ اسپیکر پہ سیکٹرین آؤٹ فٹس کو پکڑ لیا، اور سیکٹرین نہیں پکڑا ہے پورا، ابھی تو بہت سارے گھوم رہے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو ڈو دس، لیکن کر رہے ہیں۔ I mean جہاں پہ پاکستان میں 2,500 دھماکے ہوتے تھے انسیڈنٹ سال کے، ہم لیس دین 200 لے کے آئیں۔ اگر آپ 3 سال یا 4 سال میں پاکستان میں اگر آپ ٹیررزم کو کم نہیں دیکھ رہے تو پھر میرے خیال سے تھوڑی سی غلطی ہے، کم تو بالکل ہوا ہے، بہت زیادہ فرق ہے، لیکن خطرہ آپ کے گھر کے اندر بالکل ہے۔ اجازت کیوں دے رہے ہیں پبلک میٹنگز کرنے کے لیے جو اسلام آباد میں ہوئی تھی؟ ان پہ ریسٹرکشن کوئی ریسٹرکشن نہیں، پنجاب ہاؤس میں بینڈ آؤٹ فٹس آ کے بیٹھے ہیں، انٹیریئر منسٹر سے ملے ہیں، مطلب ہے اگر آپ یہ دہشت گردی کا یہ والا حصہ نہیں ٹیکل کریں گے تو یہ تو فیڈنگ گراؤنڈ ہے داعش کے لیے، یہ سمپتھائزر ہیں داعش کے، یہ داعش کو بھی کہہ رہی ہوں دے فیڈنگ گراؤنڈ فار داعش، ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا، پیسے دینا بند کر دینا چاہیے ان کو، اور آپ باہر سے، لیکن پیسے ہم نہیں دے رہے، پیسہ تو یہ لوگ دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ میری بات سنیں، ہم نے جو پیسہ دیا تھا دیٹ واز فار امپروونگ اینڈ اپڈیٹنگ دی ایجوکیشن۔ جسٹس ناصرہ اقبال ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ناصرہ اقبال صاحبہ۔
وعلیکم السلام. جسٹس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ صبح فیصلہ ہے, 5 رکنی بینچ بیٹھ رہا ہے, کس قسم کا فیصلہ آپ توقع رکھ رہی ہیں؟ جو پاکستان کے لیے بہترین ہوگا. ججز کو خلا میں تو نہیں نہ رہتے, اسی ملک کے شہری, اور انہیں پتہ ہے کہ تمام قوم کی نگاہیں ان پہ مرکوز ہیں اس وقت, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ بہترین فیصلہ وہ کریں گے. اور اب تو اب دیکھیں نا, 2 نے پہلے فیصلہ دے دیا ہوا ہے, وہ بھی بینچ میں شامل ہیں, 3 بعد میں فیصلہ دے رہے ہیں, وہ بھی شامل ہیں. تو انشاءاللہ جب 5 اتنے دانا اور عالم مل کے فیصلہ کریں تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. جسٹس ناصرہ, جب وہ 2 پہلے والے جج دوبارہ بینچ کا حصہ بنے تو اس پہ آپ کو کچھ انیوژل نہیں کہ وہ تو پہلے فیصلہ دے چکے تھے؟ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ دیکھیں نا, وہ 2 جنہوں نے پہلے فیصلہ دے دیا, ان کو ہم درگزر تو نہیں کر سکتے تھے یا درخرے اتنا نہ لانا. میں تو پہلے بھی جتنی دفعہ پوچھا میں نے کہا جی یہ 5 کا فیصلہ ہوگا, اور ان میں سے جو 3 اگر ایک طرف ہیں تو وہ تینوں کا فیصلہ پریویل کرے گا. اگر یہ 3 جو ہے نا سیکنڈ بینچ امپلیمنٹیشن بینچ والے, یہ ان سے مخالف فیصلہ کرتے ہیں تینوں مل کے, تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ اوور رول ہو جائے گا. جسٹس ناصرہ اقبال, بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے. جو ایک شہر کے اندر وکلا برادری سے جب ہم فیڈ بیک یا پوچھتے ہیں نا کیا چیز آنے لگی ہے, تو کل سے یہ بات شروع ہوئی تھی, وہ کہتے تھے 4-1 سے یا 5-0 سے فیصلہ آئے گا. یہ اسپیکولیشن ہے, اس کے پیچھے کوئی خبر نہیں ہے, لیکن یہ کل رات سے جڑنا شروع ہوئی تھی کہ جمعے کو فیصلہ آئے گا تو یا 4-1 ہوگا یا 5-0 ہوگا. تو میں ان سے اگلا سوال کہتا تھا کہ جج 3 تھے, یا آپ 4-0 یا 4-1 یا 5-0 کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض میں جو ان کے زیادہ, جیسے جسٹس صاحبہ نے کہا, ان کا خیال تھا کہ پہلے 2 والوں کو ساتھ ملا کے فیصلہ سنائیں گے. اب تو بینچ ہی اکٹھا بیٹھنے جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ. جی بالکل, اور انشاءاللہ فیصلہ, میرے پاس بھی اسپیکولیشن ہے, بٹ اسپیکولیشن نہیں, ایک ویو ہے بیسڈ آن جو ایویڈنسز آ رہے ہیں. یہ پاپولر ویو ہے, شاید خبر اس سے مختلف نکلے. 5-0 انشاءاللہ 5-0 فیصلہ آئے گا اور نواز شریف گھر جائیں گے یا جیل جائیں گے. یہ آپ کی خواہش ہے؟ نہیں, میری لاجیکل ایک کنکلوژن ہے, میں غلط ہو سکتی ہوں. جیل کیسے جائیں گے؟ ان کے خلاف اب کرمنل پروسیڈنگز بھی تو ہوں گی نا نیب, وہ تو ابھی چلیں گی تو پھر کچھ ہوگا, ابھی تو وہاں بھی جائیں گے نا, الزام ثابت ہوگا تو تب جائیں گے, تو وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بڑا ایک یوٹرن ہے خان صاحب کا کہ پہلے 62-63 کے بڑے خلاف تھے, اب اچانک انہوں نے پھر پٹیشن بھی کر دی ہے. میں جسٹس صاحبہ سے ایک بڑی, آپ ساتھ نہیں ہیں جسٹس صاحبہ کے, میں ایک ڈس ایگری کرتا ہوں تھوڑا سا. ججز کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہترین فیصلہ کریں یا عوام کی امنگوں کے اوپر فیصلہ کریں. ججز کا کام ہوتا ہے ٹو رول اکارڈنگ ٹو دا لا. میرے خیال اس سے باہر نہیں نکلیں گے, کہ قانون کی 4 دیواری کے اندر رہنا, لاس کی 4 دیواری کے اندر رہنا ضروری ہے. اور جو نعیم بخاری نے کل پرسوں بات کری ہے کہ 184 کے اندر آپ 62-63 کا فیصلہ نہیں دے سکتے, اور خود 3 ججوں کی جو بات انہوں نے کری ہے, جو 3 ججز کا فیصلہ تھا خود کری ہے. اور عمران خان صاحب کیا اگر پہلے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ 62-63 تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور امپلیمنٹیبل نہیں ہے. یہ جسٹس اجاز افضل کے جو آخری 2 ریمارکس تھے, میں اب ان کو ریکال کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بہت ہی میننگ فل تھے. جب وہ جماعت اسلامی والے وکیل جو تھے توفیق صاحب, انہوں نے, توفیق آصف صاحب, انہوں نے ان کو اٹھ کے وہ 20 اپریل کے فیصلے کا کہا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ان لائن ہوگا جو 20 اپریل کا فیصلہ تھا, اس سے ہٹ کے نہیں آئے گا. تو وہ بہت ہی میننگ فل ریمارکس تھے. اب میں دیکھتا ہوں تو بہت میننگ فل تھے کیونکہ اب 5 بیٹھنے جا رہے ہیں. دوسرا انہوں نے استدعا کی کہ نااہلی, تو انہوں نے کہا گارنٹی کرتے ہیں, یہ آخری الفاظ سے اس کے بعد بینچ اٹھ گیا تھا, گارنٹی کرتے ہیں نااہلی کو کنسیڈر کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق آئے گا. میری بھی دعا ہے یہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہے کہ نااہلی کو کنسیڈر کریں گے, یہ گارنٹی کرتے ہیں. ہماری بھی دعا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. کسی کے بھی انکلوڈنگ دا پاکستانی جو 1,40,00,000 لوگوں نے جا کے نواز شریف کے نام پہ ووٹ دیا, کسی کا بھی حق جو سر ووٹوں سے کیس کا فیصلہ فرق نہیں. قانون میٹر کرے گا, بالکل نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ قانون, میاں نواز شریف کا بھی جو حق ہے, حق آف رائٹ آف اپیلز, جو لوور کورٹ سے, انہوں نے کہا تھا کہ لوور کورٹ سے سب سے زیادہ ووٹ پی ایم ایل این نے لیے, لیکن جب جج فیصلہ کریں گے تو وہ ووٹوں کی تعداد سے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ رول آف لا اور لا کی 4 دیواری کے اندر جمہوریت میں ڈفرنٹ پلرز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں. ووٹ دینا پیپل نے چوز کیا, بٹ لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے چوز کر لیا تو کھلے عام جو مرضی قانون کی خلاف ورزی کرتے جائیں, یہ نہیں ہوتا. رول آف لا ان کو بھی رول آف لا کے نیچے آنا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جب فیصلہ کل آئیں گے, جب کل فیصلہ آئے گا تو میرے خیال میں جن اداروں کو وہ انہوں نے کہا فوت ہو گیا ہمارے لیے, نیب یا ایف بی آر اور ایس سی سی پی نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں اور جو انویسٹیگیٹ کرنا تھا نہیں کیا, شاید ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ان اداروں کے رول کے حوالے بھی گائیڈ لائنز دے کہ یہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ذاتی ملازم نہیں ہیں, اور شاید کچھ سزائیں بھی آ جائیں.
آنی چاہیے ایٹ لیسٹ گائیڈ لائنز دے دیں ایس او پیز ہی مقرر کر دیں کہ آپ کو پتہ ہے ہیئرنگز میں نیب کے ساتھ ججز کا کیا ویو تھا نیب پہ اب حجازی کا جو سارا سلسلہ چلا سو مطلب کچھ یہ سارے اداروں کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. آج سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا طاہر محمود صاحب نے انہوں نے کہا جو یو کے سینٹرل اتھارٹی تھی اس نے سوالات ہمیں بھیجے وہ چودھری شوگر ملز کے حوالے سے ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ 74 کروڑ کی ایکسپورٹ پروسیڈز تھی انہوں نے کہیں آگے پیچھے کر دی تھی چودھری شوگر ملز نے وہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی. یو کے سینٹرل اتھارٹی نے 21 سوال بھیجے ایس سی سی پی اور چودھری شوگر مل نے جواب نہیں دیا وہ کیس فائلوں میں بند کر دیا کہ جواب ہی نہیں آیا. بڑے بڑے کیس اب 2016 جون میں وہ مہین نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا اندر بیٹھے ہوئے تھے میرے پہ زور زبردستی کی کہ اس کو 15 تاریخ میں بند کر دو. تو دیکھیں نا یہ حجازی صاحب کے اوپر بڑا بہت ٹرائل کا حق تو مجھ کو اگر آپ کو بہت سیریس ایلیگیشن ہے خود ادارے کے 4 آفیسر وٹنس کریں آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے وٹنس کیا. دیکھیں میں تو آپ نے پڑھا اسٹینڈنگ کمیٹی کا لیکن ٹرائل ہونا چاہیے نا. دیکھیں اب یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں 74 کروڑ روپے کی دیکھیں نا اب ٹرائل ہونا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے. ابھی جیسے کہ یہ ایکچوئل اماؤنٹ ہے جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے 737.67 ملین ٹو بی ایگزیکٹ 74 کروڑ میں نے موٹی رقم بولی ہے. ٹرائل ہونا چاہیے یہ باتیں اور سیاستدانوں کو ویسے بھی جسٹیفائی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آج جو رپورٹ آئی ہے ندیم ملک صاحب آج جو رپورٹ آئی ہے اس کے تحت عمران خان صاحب نے 2015-2016 میں 2.5 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے. آپ نے بجائے دکھایا ہوگا کہ 2015-16 شاید 1.5 لاکھ ہے 2.5 لاکھ نہیں شاید 1.5 لاکھ عمران خان صاحب نے ٹیکس دیا. تو میں تو دعا کرتا ہوں مطلب اتنا بڑا مکان میں رہتے ہیں ایک مہینہ نتھیا گلی میں جا کے رہتے ہیں لینڈ کروزر چلا رہے ہوتے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو کہاں سے ذریعہ معاش کا مطلب میں تو پوچھ رہا ہوں میں تو میڈم سے پوچھ رہا ہوں ذریعہ معاش کیا ہے ان کا. عمران خان صاحب کے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی انکم 7 لاکھ روپے ہوگی آپ عمران خان نے 55,000 مہینے کے کما رہا ہے شیرین مظاہری صاحب مہینے کا کما رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کیسے رہ سکتا ہے یہ ٹرانسمیشن سما کے ساتھ رہیے گا جاری رہیں گی نیوز بھی دیں گے اپڈیٹس بھی کرتے رہیں گے ابھی بھی اور کل بھی. آج کے لیے اتنا ہی. ندیم ملک کو اجازت دیجیے خدا حافظ.